بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، پہلے یہ ڈاکٹر ذاکر کا کلپ سنیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ دیکھیں، اس میں اس ظالم شخص نے کہا ہے ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت میں کہہ رہا ہے کہ حضور کو ماننا حرام ہے، تو ایمان ہے کس چیز کا نام؟ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے، تو یہ پتہ نہیں ایمان کس کو سمجھتے ہیں، تو خود دیکھ لیجئے، چونکہ یہ ایمان سے خالی ہے، یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، اس لیے یہ ایسے الفاظ بول رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 26واں پارہ سورہ فتح، اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور محبوب کی تعظیم و تکریم کرو، تعظیم و توقیر کرو، اور تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تسبیح تب قبول ہے جب اللہ پر ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور تکبیرات و تسبیحات تب قبول ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم ہے، حضور کی توقیر ہے۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، تو اس کے نزدیک پتہ نہیں ایمان کس چیز کا نام ہے۔ آپ نے قرآن پاک کا فیصلہ سن لیا کہ اللہ فرماتا ہے تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو یہ شخص معاذ اللہ حرام کے لفظ بول رہا ہے، تو یہ خود ہی ایسا ہے کہ جس کا ایمان اپنا کوئی نہیں۔ اب ایک اور آیت کریمہ سنیے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ محبوب آپ کو اپنے مقدمات میں حاکم ثالث فیصل نہ تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں فرما رہا ہے کہ ایمان تو حضور کو حاکم ماننے میں ہے، اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے لیے ماننا حرام ہے، تو یہ خود گندا انسان ہے، یہ خود یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، اس کی شکل بھی یہودیوں جیسی، اس کا لباس بھی یہودیوں جیسا ہے۔ اب آئیے ایک اور آیت کریمہ سنیے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ پارہ 6 ہے اور سورہ مائدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنتم برسولی، تم ایمان لائے میرے رسولوں پر۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر ایمان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، تو یہ ڈاکٹر ذاکر کا یہ بکواس کرنا، جھوٹ بولنا، دغا دینا، یہ سراسر گمراہ کرنے والا ہے، خود بھی چونکہ گمراہ ہے اس لیے یہ گندے الفاظ بولتا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سن لو تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنے اولاد اور تمام لوگوں سے، ماں باپ سے، تمام لوگوں سے، اپنی جان سے سب سے زیادہ مجھے نہ محبوب ہو جائے، مجھے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے، میں اس کی طرف زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کی صنعت تو حضور کی محبت ہے، تو یہ شخص کہہ رہے ہیں معاذ اللہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی حرام ہے، تو اس کا یہ الفاظ بولنا یہ کفر ہے، اور حضور علیہ السلام کے پر ایمان لانے کے بغیر تو، حضور پر ایمان مضبوط کیے بغیر تو، حضور سے محبت کیے بغیر تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے نزدیک پتہ نہیں کون سا ایمان ہے، اور جن لوگوں نے پاکستان میں اس کے آنے پر خوشیاں منائیں وہ بھی اس کے اس جرم میں شامل ہے، کیونکہ جو شخص
یہ خرافات بک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے اور مومنوں کو، اہل ایمان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی اسی کھاتے میں ہے۔ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ بولنا یہ اس کے کفر پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح جنہوں نے اسے مرحبا مرحبا کہا، خوش آمدید خوش آمدید کہا، تو وہ بھی اسی حکم میں ہے۔